واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 67 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ عمرو بن عاص نے دیکھا کہ امیر المومنین مصر پر فوج کشی کے لیے آمادہ تو ہو گئے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ کب حملے کا حکم دے، تو انہوں نے اپنا ایک پلان بنا لیا۔ انہیں یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ رومی فوج جو شام سے بہت بری حالت میں بھاگی تھی، اسے اس کے جرنیل پھر منظم کر کے مزید فوج تیار کر لیں گے اور ہرکل شام پر جوابی حملہ کرے گا۔ انہوں نے اس کا تدارک یہ سوچا کہ جس طرح الجزیرہ کے عیسائیوں نے مسلمان فاتحین کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اسی طرح مصر میں بغاوت کرائی جائے۔ ناظرین، ایک روز انہوں نے اپنے ماتحت سالاروں کو مشورے کے لیے طلب کیا اور انہیں اس صورتحال سے آگاہ کر کے بتایا کہ ان کا پلان کیا ہے۔ مصر کے قبطی عیسائیوں کو ہرکل اور اطرابون کے خلاف اکسایا جا سکتا ہے۔ عمرو نے کہا، وہاں سب سے زیادہ مظلوم اور ہرکل کے قہر کا شکار قبطی ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بغاوت کی ہمت نہ رکھتے ہوں۔ ایک سالار نے کہا، انہیں اپنے زیر اثر لیا جا سکتا ہے اور تیار کیا جا سکتا ہے کہ ہم مصر پر حملہ کریں تو قبطی ہمارا ساتھ دیں، اور وہ قبطی جو رومی فوج میں ہیں وہ بے دلی سے لڑیں اور بھاگ نکلیں۔ عمرو بن عاص نے سالاروں سے کہا کہ انہیں 3 یا 4 ایسے مجاہدین کی ضرورت ہے جو مصر جائیں اور قبطیوں میں گھل مل کر انہیں ہرکل کے خلاف تیار کریں۔ جاسوسی کا محکمہ موجود تھا، لیکن اس کام کے لیے خاص قسم کے افراد کی ضرورت تھی۔ سالاروں نے 2 مجاہدین کو منتخب کر لیا۔ انہی دنوں اویس اپنے خصوصی اوصاف کی وجہ سے نام پیدا کر رہا تھا، اسے بھی اس مہم کے لیے الگ کر لیا گیا اور تینوں کو عمرو بن عاص کے حوالے کر دیا گیا۔ عمرو بن عاص نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا اور انہیں اس مہم کے لیے تیار کرنے لگے۔ چند دنوں بعد انہیں مصر روانہ کر دیا گیا۔ وہ تاجروں کے بحروب میں وہاں گئے تھے۔ 1 مہینے کے اندر انہوں نے 2-3 عیسائیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے اور ان عیسائیوں نے انہیں رہنے کو اپنے ہاں جگہ دے دی تھی۔ اب وہ اسی سلسلے میں کہیں جا رہے تھے کہ اویس نے روزی کو دیکھ لیا۔ روزی کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اویس اور اس کے ساتھی اس کی طرف توجہ ہی نہ دیتے۔ اویس سے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور وہ حیران ہے کہ یہاں کس طرح پہنچ گئی ہے۔ اویس نے تماشائیوں سے معلوم کر لیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تماشائیوں نے بتایا کہ اس لڑکی کو نیل کی قربانی کے لیے لیے جا رہے ہیں اور یہ جا نہیں رہی۔ اویس اور اس کے ساتھیوں نے ساری معلومات حاصل کر کے طے کر لیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ تینوں خصوصی ذہانت کے مالک تھے اور اداکاری کے ماہر تھے۔ وہ قبطی عیسائیوں کے بحروب میں آگے بڑھے اور ان 2 آدمیوں سے جا ملے جو روزی کو لے جا رہے تھے۔ ان کی یہ کوشش کامیاب رہی۔ انہوں نے دونوں آدمیوں کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیا۔ وہاں دریا زیادہ چوڑا تھا اور کشتی دریا کے وسط میں جا رہی تھی۔ کشتی کو کنارے لگانا اور وہاں سے غائب ہو جانا، مگر اس وقت تک عربوں میں یہ کمزوری موجود تھی کہ کشتی رانی کے فن سے نا واقف تھے۔ دجلہ اور فرات میں چپو والی کشتی چلا سکتے تھے۔ تمام مجاہدین چپو کو مار سکتے اور کشتی کا رخ بھی بدل سکتے تھے، لیکن بادبانوں کے صحیح استعمال سے نا واقف تھے۔ اویس اور اس کے ساتھی یہ جانتے تھے کہ کشتی کا رخ بدلنے اور موڑنے کے لیے اس کے پیچھے ایک بڑا چپو موجود ہے۔ ان میں سے ایک نے اس چپو کی طرف موڑا، کشتی تو کنارے کے سمت مڑ گئی، لیکن بادبانوں کی پوزیشن کو بھی اس کے مطابق ذرا دائیں بائیں کرنا تھا۔ کشتی کا رخ بدلنے سے ہوا کا رخ بدل گیا۔ اس وقت ہوا زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ ان تینوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بادبان گرائیں یا لپیٹے کس طرح جاتے ہیں۔ ہوا اور بادبانوں نے کشتی کو ایک پہلو سے اٹھا دیا اور اس کا دوسرا پہلو پانی کے اندر چلا گیا۔ پانی بڑی تیزی سے کشتی میں آ گیا۔ لڑکی کو سنبھالو اویس، ایک مجاہد نے گھبرا کر کہا۔ میری فکر نہ کرو، روزی نے کہا، میں تیر سکتی ہوں، ایک بار اس دریا سے نکل چکی ہوں۔ انہیں کچھ اور کہنے سننے کی مہلت نہ ملی۔ بادبانوں نے ہوا کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے کشتی کو الٹ دیا اور چاروں دریا میں جا پڑے۔ وہ سب تیرنا جانتے تھے، کنارے کی طرف تیرنے لگے۔ اویس روزی کو پکار رہا تھا۔ روزی بے خوف و خطر کنارے کی طرف تیرتی جا رہی تھی۔ چاروں کنارے تک پہنچ گئے۔ نیل نے اپنی قربانی ایک بار پھر اگل دی۔ اس کا بہاؤ قربانی نہ ملنے سے رکا نہیں، نیل بہتا رہا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 68 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔